تو حضرت علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں ایک مقام پہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، یعنی ان علامتوں میں جو کہ مسلسل جاری ہیں ابھی، کہ حضرت قاضی ابو الفرج المعافی نے کتاب الجلیس والانیس کی مجلس 61ویں میں لکھا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر باب الکعبہ کے دونوں حلقوں کو پکڑا۔ کعبہ کے جو دروازے ہیں ان کے اوپر 2 کنڈے لگے ہوئے، حلقے لگے ہوئے ہیں، ان دونوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست ہائے مبارکہ سے پکڑا، اور اس کے بعد پکڑ کے لوگوں کی طرف چہرہ اقدس کر کے متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے باپ اور ہماری مائیں آپ پہ قربان ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا، یعنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آقا علیہ السلام کے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے گریہ کی رونے کی آوازیں بھی آنے لگیں، وہ آوازیں بلند ہوئیں، اور فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ اس کی بعض نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ ہیں، اب وہ نشانیاں آپ غور سے سننا شروع کریں جو ابھی پائی جا رہی ہیں اس زمانے میں۔ فرمایا کہ نماز ترک کرنا، تو آپ دیکھ لیجئے اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں جبکہ ہمارے بازار سجے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے یہ فنکشن کے لیے لوگ ایسے لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ، مسجدیں ماشاءاللہ بڑی بڑی ہیں، لیکن عام نمازوں کے اندر 1 یا 2 صف بنتی ہیں، اور جمعے کے اندر وہی مسجد اتنی بھر جاتی ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ لوگ اکثر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، اور بعض وہ ہے جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ترک کرنا۔ پھر فرمایا کہ شہوات نفسانیہ کا اتباع، یعنی جو من پسند چیزیں انسان اس کے حصول کی کوشش کرے، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، تو آج اسی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، سب لوگ اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پھر تیسری بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ہوائے نفسانی کی طرف میلان، یعنی ہوا کہتے ہیں خواہش کو، یعنی خواہشات نفسانی کی طرف ان سے مراد یہ ہے کہ بد مذہبی کی طرف، جو اہل سنت کے عقائد ہیں ان کو چھوڑ کر نئی باتوں کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر ہمارے یہاں پر ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اپنی انہی باتوں کی وجہ سے بڑے پاپولر ہیں، جیسے مرزا جونیئر ہے اور اسی طرح غامدی ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کے پاس لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، اور وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو نبی علیہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے خلاف ہے۔ تو اس کی طرف نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا روتے ہوئے کہ لوگ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کی طرف میلان کریں گے، اور فرمایا کہ مالدار کی تعظیم اس کے مال و دولت کی وجہ سے ہونا، یعنی انسانیت کے اعتبار سے تعظیم نہیں کریں گے، بلکہ انسانوں کی تعظیم اس کے پاس دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے ہوگی۔ آج یہ بالکل عام ہے ہمارے یہاں پہ۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے شریف سادات کو کہا جاتا تھا، یعنی جو سید ہوا کرتے تھے ان کو عربی زبان میں شریف کہا جاتا تھا، اور جو واقعی نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان کو بھی شریف النفس اور شریف انسان کہا جاتا تھا۔ اب ہمارے یہاں پہ اصطلاح رائج ہو چکی ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ دولت مند ہوتے ہیں تو ان کو اشرافیہ کہا جاتا ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے لیے اب ہمارے یہاں پہ اصطلاح بن چکی ہے کہ جو دولت مند آدمی ہے وہ شریف آدمی ہے، وہ اشرافیہ کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، جس کو انگلش میں ایلیٹ کلاس کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے، تو آپ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ یعنی بہت حیرت کے ساتھ آپ پوچھ رہے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان، برائیاں دیکھ کر مومن کا دل ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں، لیکن ان کی اصلاح کی طاقت نہ رکھتا ہوگا۔ آج یہی صورتحال ہے۔ آپ اور میری ماں آپ پہ قربان ہو، کیا آپ اور میری ماں آپ پہ قربان ہو، کیا ایسے ہوگا؟ ابھی پھر واپس حیرت سے انہوں نے سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت بارشوں کی کثرت ہوگی
اولاد میں غیظ و غضب زیادہ ہوگا، کمینے زمین پر پھیلے ہوں گے اور نیک لوگوں کی کمی ہوگی۔ عزیزانہ محترم، یہ دیکھیے آپ کہ بارشیں آج ہو رہی ہیں، لیکن کس وقت میں ہو رہی ہیں؟ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جس سے فصل کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور فصل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو بارشوں کی کثرتیں ہو رہی ہے لیکن کھیتیوں کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسی کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اولاد میں غیظ و غضب زیادہ ہوگا۔ تو آج اولاد کا یہ حال ہے، نہ اپنی ماں کی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اپنے باپ کی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، اور لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ سے۔ تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور فرمایا کہ کمینے لوگ زمین پہ پھیلے ہوں گے، اور ایسا ہی ہم دیکھ رہے ہیں آج وہ رذیل لوگ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ دین کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ان کا ہر طرف چرچا ہے اور نیک لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا باپ اور میری ماں آپ پہ قربان ہو، کیا ایسے ضرور ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زمانے میں مومن اس امت میں ذلیل ترین ہوگا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات بیان کی ہے۔